شہزیب وہیں چند لمحے ساکت کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ جتنی معصوم بننے کی کوشش کر لو زارا، میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں۔ دوسری طرف زارا تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ نہیں زارا، اب کمزور نہیں پڑنا۔ ڈرائیور پہلے ہی گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور پورا راستہ خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر کینیڈا کی مصروف سڑکوں کو دیکھتی رہی۔ گاڑیاں اپنی رفتار سے گزر رہی تھیں، لوگ اپنی زندگیوں میں مگن تھے، جیسے کسی کے درد سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ شہزیب بھی ناشتہ کیے بغیر ہی آفس روانہ ہو چکا تھا۔ کانفرنس روم میں کمپنی کے ڈائریکٹرز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ سر، لیٹس بگن۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور میٹنگ شروع کر دی، مگر آج نہ جانے کیوں بار بار اس کی توجہ ہٹ رہی تھی۔ سر، اس کا اسسٹنٹ چونکا۔ آر یو اوکے؟ شہزیب نے خود کو سنبھالا۔ یا کنٹینیو، مگر دماغ میں بار بار زارا کا وہ پرسکون لہجہ گونج رہا تھا۔ جن رشتوں کو ایک فریق خود ہی چھوڑ جائے، وہاں دوسرے فریق کے پاس نظر انداز کرنے کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے؟ اس نے بے اختیار قلم میز پر رکھ دیا۔ لیٹس کنٹینیو ٹمارو، یہ کہہ کر وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اسسٹنٹ حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سر نے آج پہلی بار میٹنگ درمیان میں ختم کی ہے۔ ادھر زارا کی کلاس بھی ختم ہو چکی تھی۔ مس زارا، پروفیسر نے اسے آواز دی۔ جی سر، آپ کا پچھلا اسائنمنٹ بہترین تھا۔ تھینک یو سر، کیپ اٹ اپ۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور نمرا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ بھابھی، نمرا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آج آئس کریم کھانے چلیں؟ زارا ہلکا سا ہنس دی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ بالکل نہیں۔ شام ڈھلتے ہی دونوں واپس ملک ہاؤس پہنچی۔ شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ آ گئی دونوں؟ جی ماما۔ نمرا نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ بھابھی نے آج پھر پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں، ماشاء اللہ۔ شمائلہ بیگم نے محبت سے زارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی ضرور کامیاب ہوگی۔ زارا نے صرف مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شام گزر گئی۔ کچھ دیر بعد پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھا۔ جعفر ملک اخبار تہہ کرتے ہوئے بولے، تو کیسا رہا پہلا ہفتہ یونیورسٹی کا؟ بہت اچھا بابا، زارا نے احترام سے جواب دیا۔ پروفیسر بھی بہت اچھے ہیں اور دوست؟ شمائلہ بیگم نے پوچھا۔ جی، 2-3 اچھی فرینڈز بن گئی ہیں۔ واہ، نمرا فوراً بولی، میں نے کہا تھا نا بھابھی سب کی فیورٹ بن جائیں گی۔ سب ہنس پڑے۔ اسی لمحے شہزیب آہستگی سے سلام کیا اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سب کے ساتھ زارا نے بھی جواب دیا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سر اٹھا کر شہزیب کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھانا نکالنے لگی۔ شہزیب کی نظریں مسلسل اس پر جمی تھیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا زارا سب سے ہنس کر بات کرتی ہے، گھر کے ملازموں تک سے، مگر جیسے ہی بات اس کی آتی وہ خاموش ہو جاتی۔ یہ بے رخی نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ کھانا ختم ہوتے ہی زارا نے پلیٹ اٹھائی۔ میں رکھ آتی ہوں ماما۔ نہیں بیٹا، ملازم رکھ دیں گے۔ کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شہزیب بھی پانی کا گلاس میز پر رکھ کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا اور کچن کے باہر سنسان راہداری میں اس نے اچانک زارا کا راستہ روک لیا۔ زارا چونک کر رک گئی۔ راہداری میں مکمل خاموشی تھی۔ دور کچن سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزیب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے گھورا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ زارا نے بے تاثر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ راستہ دیجیے، مجھے کام ہے۔ میں نے سوال کیا ہے زارا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ کل سے دیکھ رہا ہوں، گھر میں سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، مگر جیسے ہی میں سامنے آتا ہوں تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ زارا نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ میرے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ یا پھر؟ شہزیب تلخی سے مسکرایا۔ کسی اور سے بات کرنے کی عادت ہے؟ زارا نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اتنی معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ زارا کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ افسوس، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ریئلی؟ شہزیب ہنس پڑا۔ پھر بتاؤ، کیا جانوں میں تمہارے بارے میں؟ زارا نے جواب دینے کے بجائے اس کے برابر سے گزرنا چاہا، مگر شہزیب نے ایک بار پھر اس کی کلائی تھام لی۔ میں نے کہا نا، بات ختم نہیں ہوئی۔ زارا نے فوراً اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، پہلے جواب دو۔ مجھے آپ کو کوئی جواب نہیں دینا۔ اتنا غرور؟ شہزیب نے دانت کھینچ لیے۔ یا پھر تمہیں یقین ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری خاموشی برداشت کرتا رہوں گا؟ اس بار زارا نے زور سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑا لی۔
اس کی آنکھوں میں پہلی بار خفگی صاف نظر آ رہی تھی۔ آخر کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ غرور تو اس شخص کو زیب دیتا ہے جس نے کوئی رشتہ نبھایا ہو۔ شہزیب کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ باتیں اچھی کر لیتی ہو، باتیں نہیں، زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ حقیقت؟ شہزیب طنزیہ ہنسا۔ حقیقت تو میں جانتا ہوں، تو پھر مجھے روک کر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ فضا میں عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ آخر کار زارا نے نظریں ہٹا لی۔ براہ کرم آئندہ میری راہ مت روکیے گا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ شہزیب کی آواز پھر گونجی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا زارا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو رکے مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چھوڑ تو آپ 3 ماہ پہلے ہی آئے تھے مسٹر شہزیب ملک۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہزیب وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے الفاظ نہ جانے کیوں دل میں تیر کی طرح اتر گئے تھے۔ شہزیب! شمائلہ بیگم کی آواز سن کر وہ چونکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر شمائلہ بیگم اس کی طرف مڑی۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شہزیب خاموش رہا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ان کی آواز میں پہلی بار سختی آئی۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہی نہیں تھا تو نکاح کیوں کیا؟ شہزیب نے نظریں جھکا لی۔ ماما نہیں، آج میری بات سنو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ بچی اس گھر میں آئی، تم نے پہلی رات ہی اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ 3 ماہ تک اس کی کوئی خبر نہ لی، اور اب جب وہ یہاں آئی ہے تو تم ہر دوسرے دن اسے الجھ رہے ہو۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی۔ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ شہزیب نے لب بھینچ لیے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سائرہ کے بھیجے ہوئے وہ تصویریں گھومنے لگیں، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی بار وہ تصویریں اتنی سچی محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ ماما آپ نہیں جانتی تو بتاؤ مجھے، شمائلہ بیگم نے فوراً کہا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی سزا تم زارا کو دے رہے ہو؟ شہزیب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شمائلہ بیگم بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ انہیں آج پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بات تو ضرور ہے جو شہزیب ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ اگلی ہی صبح زارا حسب معمول وقت پر یونیورسٹی پہنچ گئی۔ نمرا بھی اس کے ساتھ تھی۔ بھابھی، آج پہلے لیکچر کے بعد پروفیسر ہارپر نے سب کو آڈیٹوریم میں بلایا ہے۔ لگتا ہے کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد پورا ڈپارٹمنٹ آڈیٹوریم میں موجود تھا۔ پروفیسر ہارپر اسٹیج پر آئے اور مائک سنبھالتے ہوئے بولے، گڈ مارننگ ایوری ون۔ گڈ مارننگ سر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس سمسٹر کے اختتام پر آپ کے گریڈ انٹرپرینیورشپ پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ ہوگا۔ اس لیے اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سب کو انڈسٹری کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر طالب علم کو ایک بزنس مینٹور کے ساتھ 1 ماہ کام کرنا ہوگا، اور خوش قسمتی سے اس سال ہمارے ساتھ ملک گروپ آف کمپنیز بھی کولیبوریٹ کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کئی طلباء خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سر، کیا ہمیں اپنی ٹیم خود منتخب کرنے کی اجازت ہوگی؟ ایک طالب علم نے پوچھا۔ نو، پروفیسر نے فوراً جواب دیا۔ ٹیمز آر آلریڈی فائنلائزڈ۔ پھر پروفیسر نے فائل کھولی اور ایک ایک کر کے نام پکارنے لگے۔ چند لمحوں بعد مس زارا ملک۔ زارا کھڑی ہو گئی۔ یس سر۔ پروفیسر نے اگلا نام پڑھا۔ یور انڈسٹری مینٹور۔ انہوں نے چند لمحے رک کر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر شہزیب ملک۔ زارا کے چہرے کا رنگ یک بدل گیا۔ سر، وہ بے اختیار بول اٹھی، کین آئی چینج مائی مینٹور؟ پورے ہال کی نظریں اس پر جم گئی۔ پروفیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ فیصلہ یونیورسٹی اور کمپنی نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ کسی ایک طالب علم کے لیے رولز تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ زارا نے آہستہ سے کہا، اوکے سر، اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں بیٹھی نمرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ اسی وقت ملک گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس میں شہزیب اپنی کیبن میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اس کا سیکرٹری اندر آیا۔
سر یس، یہ یونیورسٹی کی فائنل لسٹ ہے۔ اس مہینے جن اسٹوڈنٹس کے آپ مینٹور ہوں گے ان کے نام ہیں۔ شاہ زیب نے بے دلی سے فائل ہاتھ میں لی۔ پہلے 2-3 ناموں پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، پھر اچانک زارا ملک۔ اس کی نظریں اسی نام پر ٹھہر گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب نے چند لمحے خاموشی سے پھر اس نام کو دیکھا، پھر دھیرے سے فائل بند کر دی۔ فائن۔ شام 4 بجے تمام منتخب طلباء مالک گروپ آف کمپنیز کے کانفرنس ہال میں موجود تھے۔ زارا نے اندر قدم رکھا تو اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑے شاہ زیب پر جا ٹھہریں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لیں۔ شاہ زیب نے بھی اسے دیکھا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ زارا نے نہ سلام کیا، نہ کوئی شکوہ، اور نہ ہی اس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ وہ بس خاموشی سے جا کر سب سے آخری کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، تمام طلباء نے ایک ساتھ جواب دیا۔ گڈ ایوننگ سر، یہ پروجیکٹ صرف نمبرز لینے کے لیے نہیں ہے، یہاں آپ کا رویہ، وقت کی پابندی، ایمانداری اور ٹیم ورک بھی جانچا جائے گا۔ اس کی نظریں بے اختیار زارا کی طرف اٹھیں۔ وہ پوری توجہ سے نوٹس بنا رہی تھی۔ نہ اس نے ایک بار بھی سر اٹھایا، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب نے دل ہی دل میں خود سے کہا، آخر یہ لڑکی ہے کیا؟ اگر یہ وہی زارا ہے جس کے بارے میں سائرہ نے بتایا تھا، تو پھر اس کے چہرے پر اتنا سکون کیوں ہے؟ اسی لمحے پروجیکٹر اچانک بند ہو گیا۔ اوپس، ایک طالب علم بولا۔ سر، سسٹم لگتا ہینگ ہو گیا ہے۔ شاہ زیب کچھ کہتا اس سے پہلے ہی زارا اپنی نشست سے اٹھی۔ اگر اجازت دیں تو شاید میں دیکھ سکتی ہوں سر۔ شاہ زیب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ گو اہیڈ۔ زارا نے صرف 2 منٹ میں سسٹم دوبارہ چلا دیا۔ کانفرنس ہال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زارا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ڈن سر۔ شاہ زیب نے اسکرین کی طرف دیکھا تو پروجیکٹر دوبارہ چلنے لگا تھا۔ تھینک یو۔ زارا نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور واپس اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ نہ اس کے چہرے پر فخر تھا اور نہ کسی تعریف کی خواہش۔ شاہ زیب کی نظریں چند لمحے اس پر ٹھہری رہیں۔ اگر اسے دکھاوا کرنا ہوتا تو ابھی سب کی تعریفیں سمیٹ رہی ہوتی۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ شروع کرتے ہیں۔ اب آپ سب کو 4 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا جائے گا، شاہ زیب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ہر ٹیم کو ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا تیار کرنا ہوگا، اس مارکیٹ کی ریسرچ کرنی ہوگی اور بزنس پلان بنانا ہوگا، اور آخر میں سرمایہ کاروں کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ اس نے ایک ایک ٹیم کے نام پڑھنے شروع کیے، پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ٹیم 4۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹائی۔ زارا ملک۔ زارا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور اس ٹیم کی سپروائزنگ میں خود کروں گا۔ زارا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو طلباء آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ نمرا زارا کے پاس آئی۔ بھابھی، ہاں آپ ٹھیک ہیں؟ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پکا؟ ہاں۔ وہ دونوں باہر جانے لگی۔ مس زارا، شاہ زیب کی سنجیدہ آواز نے اسے روک لیا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، پروجیکٹ کی پہلی میٹنگ کل صبح 9 بجے میرے آفس میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کہہ کر وہ مڑ گئی۔ شاہ زیب چند لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ نہ بحث، نہ غصہ، نہ شکوہ۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ اگلی صبح کے ٹھیک 9 بجے زارا ملک گروپ آف کمپنیز کے استقبالیہ ہال میں داخل ہوئی۔ ریسیپشنسٹ نے مسکرا کر کہا، گڈ مارننگ میم۔ گڈ مارننگ۔ مسٹر شاہ زیب از ویٹنگ فار یو۔ تھینک یو۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ زیب اپنی گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ زارا اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ آپ نے بلایا تھا؟ بیٹھ جاؤ۔ زارا خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ پروجیکٹ کی ابتدائی تفصیلات ہیں۔ زارا نے فائل کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد شاہ زیب بولا، کسی چیز میں مشکل ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ جی۔ بس جی؟ زارا نے نظریں فائل سے اٹھائیں۔ تو اور کیا کہوں؟ تم پہلے بھی ایسی ہی تھی یا اب بنی ہو؟ زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہ زیب کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، اتنی خاموش، اتنی بے پرواہ۔ زارا نے فائل بند کی۔ اگر پروجیکٹ کے متعلق کوئی بات ہے تو کیجیے مسٹر شاہ زیب، ذاتی باتوں میں میری کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فائل دیکھنے لگی۔
شہزیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے محسوس ہوا یہ وہ زارا نہیں تھی جسے وہ اپنی سوچ میں بٹھائے ہوئے تھا۔ 2 گھنٹے بعد تمام ٹیمیں اپنے اپنے آئیڈیاز پر بحث کر رہی تھی۔ ایک طالب علم نے زارا سے پوچھا، میرے خیال میں ہمیں کافی شاپ کا بزنس شروع کرنا چاہیے۔ زارا نرمی سے جواب دیا، کافی شاپ پہلے ہی بہت ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا آئیڈیا لائیں جو مارکیٹ کا مسئلہ حل کرے تو سرمایہ کار زیادہ دلچسپی لیں گے۔ مثلاً زارا نے وائٹ بورڈ پر مارکر سے لکھا، ایکو اسمارٹ پیکیجنگ۔ پھر اعتماد سے بولی، آج کل ماحول دوست پیکیجنگ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم کسی لاگت میں بایو ڈیگریڈیبل پیکیجنگ تیار کریں تو چھوٹے کاروبار بھی اسے خرید سکیں گے۔ سب طلباء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیٹس ایکچولی اے گریٹ آئیڈیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ شہزیب دور کھڑا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طالب علم کی بات نہیں کاٹ رہی تھی، سب کی رائے سن رہی تھی اور پھر دلیل سے اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ شہزیب نے پہلی بار دل ہی دل میں اعتراف کیا، اس میں صلاحیت تو واقعی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے سائرہ کے الفاظ پھر اس کے ذہن میں گونج اٹھے، وہ بہت اچھی اداکارہ ہے۔ شہزیب نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا، میں اتنی آسانی سے اس کے بدلتے رویے پر یقین نہیں کروں گا۔ اور اسے معلوم بھی نہ تھا کہ سچ اس کے تصور سے کہیں زیادہ قریب آ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس 1 ہفتے میں زارا اور شہزیب نے پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کیا، مگر ان کے درمیان صرف کام کی حد تک ہی بات ہوتی تھی۔ یہ فائل دیکھ لیجئے، ہاں ٹھیک ہے، یہ رپورٹ میں نے مکمل کر دی ہے، گڈ، بس اتنی ہی گفتگو۔ ان 7 دنوں میں شہزیب نے نہ کبھی زارا کو کسی غیر ضروری بات میں دلچسپی لیتے دیکھا، نہ کسی لڑکے سے ہنستے بولتے اور نہ فضول گھومتے ہوئے۔ وہ ہمیشہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتی اور گھر سے سیدھا یونیورسٹی جاتی۔ اس کی سادگی، سنجیدگی اور خاموش طبیعت نے شہزیب کے ذہن میں چلنے والے کئی سوالوں کو جنم دے دیا تھا۔ اگر سائرہ سچ کہہ رہی تھی تو پھر میں نے 1 ہفتے میں اس کی ایک بھی بات سچ کیوں نہیں دیکھی؟ آج پروجیکٹ کا آخری دن تھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد سب طلباء ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ سارہ نے بھی اپنی فائل سمیٹی۔ اللہ حافظ سر، اللہ حافظ۔ وہ جلدی میں باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد شہزیب بھی اپنی چیزیں سمیٹنے لگا کہ اس کی نظر میز پر پڑی ایک نیلی رنگ کی چھوٹی سی ڈائری پر جا ٹھہری۔ اس نے ڈائری اٹھائی، شاید زارا کی ہے۔ اسے واپس رکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک صفحہ کھل گیا۔ اس کی نظر صرف 2 سطروں پر پڑی، میرا پہلا اور آخری عشق صرف شہزیب ملک ہے۔ اگر قسمت نے مجھے آپ سے دور بھی کر دیا تب بھی میری دعاؤں میں صرف آپ ہی رہیں گے۔ شہزیب کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ یہ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں سائرہ کی کہی ہر بات اور سامنے لکھی یہ 2 سطریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ پہلی بار اسے اپنی سوچ پر شک ہونے لگا تھا۔ شام کو جب سب گھر واپس آئے تو زارا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ شہزیب نے آہستہ سے اسے آواز دی، زارا۔ وہ رکی اور مڑی تو شہزیب نے خاموشی سے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ شاید تم بھول گئی تھی۔ زارا نے حیرت سے ڈائری لی۔ شکریہ۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آج نہ اس کی آواز میں تلخی تھی، نہ آنکھوں میں نفرت، بلکہ ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ زارا کچھ سمجھی نہیں۔ سب خیریت ہے؟ شہزیب نے پہلی بار نظریں چرائی۔ ہاں، اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زارا دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ آج انہیں کیا ہو گیا؟ دوسری طرف شہزیب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے ہر حال میں سچ جاننا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور شہزیب اپنے کمرے کی بالکنی میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آخرکار اس نے موبائل اٹھایا اور سائرہ کا نمبر ملا دیا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، شہزیب بول رہا ہوں۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے سرد آواز آئی، سائرہ، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک سرد ہو چکی تھی۔ جی، تم نے مجھے جو کچھ سارہ کے بارے میں بتایا تھا، کیا وہ سب سچ تھا؟ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر سائرہ ہلکا سا ہنس دی۔ اچانک آج یہ سوال کیوں؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، سائرہ نے بے پرواہی سے کہا۔ نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ شہزیب کی مٹھی بھینچ گئی۔ کیا؟ ہاں، جھوٹ تھا، اس نے بے خوف لہجے میں کہا۔ میں چاہتی تھی تم دونوں کبھی ایک نہ ہو سکو۔ اگر تم میرے نہیں بن سکتے تھے تو میں زارا کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شہزیب کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کیا جو میں چاہتی تھی، اور تم بھی تو کتنی آسانی سے میری باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزیب نے غصے سے کال کاٹ دی اور اس نے موبائل زور سے میز پر پھینکا۔ یا اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زارا کا خاموش چہرہ گھومنے لگا۔ وہ پہلی رات اور وہ 3 ماہ جب وہ ہر لمحہ اس نے بغیر قصور کے اسے تکلیف دی تھی۔ اگلی صبح زارا حسب معمول یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ نیچے سے شہزیب کی آواز سنائی دی۔
وہ سیڑھیاں اترنے لگی تو ڈرائنگ روم میں شہزیب فون پر بات کر رہا تھا۔ جی مسٹر احسن، مجھے وہ تمام کاغذات کل تک چاہیے اور خود آپ میرے گھر لے کر آئیے گا۔ زارا کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ جی مجھے مزید دیر نہیں کرنی۔ فون بند ہوتے ہی شہزیب تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ زارا بے جان سی وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے وہ تمام کاغذات کل تک چاہیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر بیٹھتے ہی ٹوٹ کر رو پڑی۔ شاید یہی میری قسمت تھی، میں تو صرف ایک موقع چاہتی تھی مگر انہوں نے وہ بھی نہیں دیا۔ اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی۔ اس کی ماں کی پریشان آواز آئی۔ زارا بیٹا، بی جان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ زارا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بی جان کو؟ ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں کہ فکر کی بات نہیں مگر وہ بار بار تمہیں یاد کر رہی ہیں، اگر ہو سکے تو جلد پاکستان آ جاؤ۔ زارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جی امی، میں آج ہی ٹکٹ بک کروا لیتی ہوں۔ کال ختم ہوئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اب واپس جانے کا وقت آ گیا ہے اور قسمت بھی لگتا ہے یہی چاہتی ہے۔ اگلے دن زارا نے خاموشی سے اپنا مختصر سامان سمیٹا، شمائلہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹا، بی جان کو میرا سلام کہنا اور ان کا خیال رکھنا۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی بڑی امی۔ جعفر ملک نے خود اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کی پیشکش کی مگر زارا نے نرمی سے منع کر دیا۔ تایا جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے زارا کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ نہیں تھا۔ وہ سب جانتی تھی پھر بھی ایک بار اس کو آخر بار دیکھنا چاہتی تھی۔ اگرچہ شہزیب اس کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن زارا کی جان تو اسی میں بستی تھی۔ کینیڈا ایئرپورٹ بورڈنگ مکمل ہو چکی تھی۔ زارا اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظریں جما دیں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، شاید یہ رشتہ واقعی ختم ہو چکا ہے۔ چند لمحوں بعد کسی نے آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ ایکسکیوز می۔ زارا نے بے دلی سے رخ موڑا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ سامنے شہزیب بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے سیٹ بیلٹ باندھی۔ جی میں۔ زارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ پاکستان جا رہا ہوں۔ زارا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی اتری مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ کیوں؟ شہزیب خاموش رہا۔ زارا نے تلخ لہجے میں کہا، 4 ماہ پہلے تو آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج اچانک میری فکر کیسے ہو گئی؟ شہزیب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زارا نہیں مسٹر شہزیب، اس نے اس کی بات کاٹ دی، اب آپ کو میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں اکیلا جینا سیکھ چکی ہوں۔ یہ الفاظ شہزیب کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ دھیرے سے بولا، مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ زارا اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ بعض موقع وقت پر نہ ملیں تو بات میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس کے بعد پورے سفر میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ہزاروں ادھورے سوال اور لاکھوں انکہے جواب دفن تھے۔ کئی گھنٹوں بعد جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ زارا جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر آگے بڑھی اور شہزیب خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ملک حویلی کی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے احترام سے سر جھکایا۔ السلام علیکم بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ پورے راستے زارا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور شہزیب وہ تو صرف اسے ہی دیکھتا رہا مگر آج پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے صرف اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی ملک حویلی کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ زارا گاڑی سے اتری اور تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ بی جان۔ اس کی آواز سنتے ہی بی جان نے کمزور سے گردن اٹھائی۔ میری بچی۔ زارا بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس میری بچی بس، میں ٹھیک ہوں۔ چند لمحوں بعد بی جان کی نظر دروازے پر کھڑے شہزیب پر پڑی۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شہزیب آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے صرف اپنی غلطی قبول نہیں کرنی بلکہ زارا کا ٹوٹا ہوا اعتماد بھی واپس جیتنا تھا۔ کمرے میں صرف بی جان، زارا اور شہزیب موجود تھے۔ زارا خاموشی سے بی جان کے پاس ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ بی جان نے ایک نظر شہزیب کی طرف دیکھا پھر آہستہ سے بولی، زارا بیٹا، تمہیں معلوم ہے میں نے شہزیب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ زارا نے بے جان سی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں بی جان۔ بی جان نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کوئی راز نہ رہے۔ شہزیب چند قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔
زارا، پہلی بار اس کی آواز میں غرور نہیں صرف ندامت تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ زارا خاموش رہی۔ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اس دن سائرہ نے مجھے تمہاری کچھ چھوٹی تصویریں دکھائیں۔ اس نے کہا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو اور مجھ سے شادی صرف خاندان کے دباؤ میں کی ہے۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ میں نے تم سے ایک بار بھی سچ پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے سائرہ کی بات پر یقین کر لیا اور بغیر تمہارا قصور جانے تمہیں سزا دیتا رہا۔ شہزیب کی آواز بھرا گئی۔ میں نے تمہاری خاموشی کو جرم سمجھا جبکہ قصوروار میں خود تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ نے 4 ماہ تک مجھ سے نفرت صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے کی؟ شہزیب نے سر جھکا لیا۔ ہاں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شہزیب نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو زارا۔ میں جانتا ہوں ایک لفظ معاف میرے گناہ کا ازالہ نہیں کر سکتا، مگر میں پوری زندگی تمہارا اعتماد واپس جیتنے کی کوشش کروں گا۔ زارا نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، اعتماد شیشے کی طرح ہوتا ہے شہزیب، ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ بھی جائے مگر اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شہزیب وہیں کھڑا رہ گیا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی بوجھ تلے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زارا کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہلکی سی دستک ہوئی اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر شہزیب کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ زارا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ شہزیب آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زارا، میں جانتا ہوں میرے پاس اپنے کیے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں صرف تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ معافی؟ وہ تلخ لہجے میں ہنس پڑی۔ 4 ماہ تک آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری غلطی کیا تھی، اور آج صرف ایک لفظ معاف کر دو سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ شہزیب نے نظریں جھکا لی۔ میں شرمندہ ہوں زارا، اگر وقت واپس آ جائے تو میں اپنی زندگی کا وہ ایک فیصلہ ضرور بدلوں۔ زارا کی آواز بھرا گئی۔ میں نے تو کبھی آپ سے شکایت بھی نہیں کی، بس ہر روز یہی سوچتی رہی کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر زارا نے دھیرے سے پوچھا، ایک بات بتائیے۔ جی؟ آپ تو مجھے طلاق دینے والے تھے نا، تو اب یہاں یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ شہزیب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ طلاق؟ میں نے خود آپ کو وکیل سے کہتے سنا تھا کہ کاغذات کل تک تیار ہونے چاہیے۔ یہ سن کر شہزیب نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوہ خدا! وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بھی افسوس تھا۔ وہ طلاق کے کاغذات نہیں تھے زارا۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر؟ وہ کینیڈا میں تمہارے نام ایک گھر کی رجسٹری کے کاغذات تھے۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں چاہتا تھا جب تم مجھے معاف کر دو تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں، ہم نئی شروعات کریں، مگر تم نے میری آدھی بات سن لی اور میں اپنی پوری بات تمہیں کبھی بتا ہی نہ سکا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ سب میری غلط فہمی تھی؟ نہیں، شہزیب نے دھیرے سے کہا، غلطی ہمیشہ میری تھی۔ اگر میں تم پر یقین کرتا تو نہ تم یہ دن دیکھتی نہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی۔ زارا نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے بچپن سے اپنا ہمسفر مانا تھا، جس کے نام کی دعائیں مانگی تھیں اور جسے چاہنے کے باوجود کبھی لفظوں میں اپنا عشق نہیں بتایا تھا۔ اب اس کا دل اب بھی زخمی تھا مگر نفرت اس میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو پونچھے۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی شہزیب، لیکن میں آپ سے نفرت بھی نہیں کر سکتی۔ شہزیب کی نم آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس مجھے اتنا حق دے دو کہ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ زارا نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ آئی، اور شاید یہی مسکراہٹ شہزیب کے لیے ایک نئی شروعات کی پہلی امید تھی۔